جو کام اگر اسٹیبلشمنٹ نے کسی مخالف نے کرنا تھا وہ خان صاحب نے خود جنید اکبر اور علی امین گنڈا پور کو الگ یہ پوائنٹ رانا صاحب یہ پوائنٹ دس واز the point that I was going to take on next because میں جس متنازع سے بات آغاز کیا تھا میں نے اس تنازع کا سب سے بڑا ایشو اس ٹائم پر شاید حکومت کو تو نہیں ہو رہا. حکومت تو انجوائے کر رہی ہے کہ اگر آپس میں چپکلش چلتی رہے پی ٹی آئی کے اندر یا اپوزیشن جماعتیں ایک پوائنٹ پر نہ آ سکیں. ثوابی کے جلسے کے حوالے سے میری خود کچھ پی ٹی آئی کے لیڈر سے بات ہوئی ہے and they were not happy with the turnout. They were saying کہ کیونکہ چیف منسٹر اس ٹائم پر threatened فیل کر رہے ہیں تو he is not putting in all his efforts. Do you think that's true? دیکھیں ایک چھوٹا سا میں کامنٹ کروں گا. دیکھیں جو سیاست ہوتی ہے آپ جو ملک میں سیاست کرتے ہیں وہ آئین اور قانون کے تابع آپ کرتے ہیں. اب یہ کون سی سیاست کی کامیابی ہے کہ ہار کے زبردستی اقتدار میں تمہیں بٹھا دیا جائے, جس کو بھی بٹھایا جائے اور جس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے اس کو ہم کہیں کہ وہ ناکام سیاستدان ہے. پھر تو جب رول ہی نہیں ہے گیم کے تو پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس, پھر تو اسی طرح آپ کہیں. پھر لیکن یہ ساری چیزیں اس ٹائم پر ڈیسائیڈ کرنی چاہیے جب آپ اقتدار میں ہو. وہ سب سے اچھا مورل ہائی گراؤنڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی لا رہا ہے چاہے وہ 2018 ہو یا 2024 ہو کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کسی کے تھرو نہیں آنا, بیساکھی کے ساتھ نہیں آنا. ابھی حکومت کے پاس یہ چانس ہے 2018 میں پی ٹی آئی کے پاس. دیکھیں ایک جو دو کمپیریزن کیا جاتا ہے دونوں کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے کہ 2018 میں کیا ہوا 2024 میں عباسی صاحب تو یہ کہتے ہیں 70 سال میں بنا دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہی تو بات ہے, اپوزیشن میں کون کہہ رہا تھا کہ ہم نے ہائیبریڈ نظام ختم کرنا ہے. بلاول صاحب کہتے تھے سلیکٹڈ, شہباز شریف صاحب فرماتے تھے, میاں صاحب ووٹ کی عزت مانگتے تھے. تو وہ اقتدار میں ابھی وہ ہیں. یہ کرسی تبدیل ہوتے نا الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں نا کہ وہ irrelevant کتنے ہیں کہ میں آپ ہم سب جو ہے عمران خان کے اوپر روز ڈسکس کرتے ہیں, پی ٹی آئی کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم تو دونوں پہ کر رہے ہیں. نہیں پی ٹی آئی کو ہم کہتے ہیں کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے, اس کا جلسہ کیسا ہوا, اس کا جلسہ ویسا ہوا. اطہر صاحب کسی کو مسئلے کے طور پر ڈسکس کرنا کوئی فخر کی بات تو نہیں ہے. نہیں فخر کی بات نہیں, پر مسئلہ یہ ہے نا کہ اصل لیجٹیمیسی اس کے پاس ہے, ہم مسئلے کی نہیں. ہم اپنی انا کی تسکین کے لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ تو irrelevant ہے. دیکھیں جی وہ تو ہار رہا ہے, دیکھیں جی اس کا تو جلسہ بڑا چھوٹا ہے. اگر وہ irrelevant ہوتے تو وہ ڈسکس نہ ہوتے. نمبر 1 ایگزیکٹلی ڈسکس وہ ہو رہے ہیں, ریلیونٹ وہ ہیں پاکستان کی پالیٹکس کے اندر, اور ایک بڑا حصہ ہے اس ٹائم پر, سب سے بڑا نیشنل سب سے بڑا ایک بڑا حصہ نہیں ہے, سب سے بڑا جماعت کے طور پر ابھی سیاسی جماعتوں سے بڑی سیاسی جماعت ہے. Now this has to be ascertained جی جی کہ کیا اس ٹائم پر وہ جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ ایک حصہ بھی ہے یا نہیں ہے. جیسے میں ثوابی کے جلسے کی بات کر رہی ہوں اس کی طرف وہ ایک ہی حصہ ہے, وہ ہے عمران خان نیازی. چاہے علی امین صاحب ہوں, چاہے کوئی شیر افضل مروت صاحب ہوں یا جنید اکبر صاحب ہوں, they all mean nothing to be honest. یہ بڑی خواہش رہی ہے کہ جناب جماعت ٹوٹ جائے گی, وہ ٹوٹ جائے گی. ماضی میں دیکھیں انیکا, ہم نے دیکھا, آپ نے بھی کور کیا ہوگا, یہاں پہ جماعتیں ٹوٹتی ہیں, پیٹریوٹس بنے, یہاں پہ مسلم لیگ کاف بنی, اور وہ ایک اگلے الیکشن میں اپنا کردار بھی ادا کرتے ہیں. اس دفعہ جو الیکٹیبلز توڑے گئے, عمران خان صاحب نے ان کا دلیہ بنا کے واپس ان کو دے دیا جنہوں نے توڑے تھے. وہ کدھر گئے آج جہانگیر خان ترین صاحب, کدھر گئے آپ کے خٹک صاحب, وہی نا. تو حالات چینج ہو گئے. علیم خان صاحب تو کابینہ میں بیٹھے, علیم خان صاحب بڑی اچھی بات ہے, اور الیکشن جیت کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اون چودھری صاحب بھی الیکشن جیت کے بیٹھے ہوئے, وہ ہمارے سامنے ہیں. مسئلہ جو آپ نے جلسے کے کہا, دیکھیں اس میں تو واضح ہے کہ علی امین صاحب نے اس طریقے سے جنید اکبر صاحب کی وہاں پہ حمایت نہیں کی, بلکہ پہلے ایک وہ نوٹیفیکیشن بھی آیا کہ کوئی سرکاری ملازم نہیں جائے گا, اور ایک طرح سے میرے خیال میں علی امین صاحب نے تو جلسے کو ناکام بنانے کی کوشش بھرپور کی. اب اس کا لیش بیک آئے گا, somebody would lash out کہ علی امین گنڈا پور صاحب آپ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا دن یوم سیاہ کے طور پر آپ اس کو ناکام بنا رہے ہیں. تو وہی نا جو وہ شیر افضل مروت صاحب جن کے حوالے سے خان صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا, اپنی ان کو وکالت سے علیحدہ کر دیا, علی امین صاحب ان کے ساتھ رہے. تو میرے خیال میں علی امین صاحب کے اپنے تحفظات ہوں گے, پر وہ میٹر نہیں کرتا فی الحال. اگر کیوں میٹر نہیں کرتا؟ میٹر اس لیے نہیں کرتا کہ ووٹ علی امین کا تو نہیں ہے, ووٹ تو عمران خان صاحب کا ہے. وہ بے شک سی ایم ہے, تو کل وہ سی ایم نہیں بھی رہیں گے, اور وہ پرانے ساتھی رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی اسٹانشنگ بات ہے کہ پرانے اور ورکر ساتھی کو اس طرح سے پکڑ کے مکھن میں سے بال کی طرح نکال دیا. وہ دیکھیں ابھی بھی سی ایم ہے, اور جنید اکبر صاحب بھی پرانے ساتھی رہیں گے سی ایم. اب یہ تو عمران خان صاحب یا ان کی جماعت, آپ کی اطلاعات کیا کہہ رہی ہیں, رہیں گے سی ایم؟ آئی ول بی سرپرائز کہ اگر خان صاحب باہر آتے ہیں تو علی امین زیادہ دیر باہر نہیں آتے تو پھر بھی اگر وہ زیادہ دیر رہے, جس طریقے سے وہ کام چلا رہے ہیں, تو آئی ول بی سرپرائز. کہہ رہے ہیں گل ود گئی ہے, گل ود گئی, اور وہ انہوں نے خود بڑھائی ہے نا, جس طریقے کی انہوں نے ایک لایانی قسم کی, کبھی وہ گفتگو کرتے ہیں کہ میں 12 ضلع پیدل پھر کے گیا, کبھی وہ کہتے ہیں 99% میرے جو ہے ڈیل ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. بھائی اس وقت تو نظام پورا اس چیز کے اوپر بضد ہے کہ زمین آسمان ایک ہو جائے گا, عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا. تو ان کی کس سے 99% بات ہو گئی ہے. تو علی امین صاحب سیکیورٹی وہ سی ایم کے طور پر تو ان کو بہت ساری باتیں کرنی ہے نا, کر لیں نا, مسائل حل کر لیں جو کہتے ہیں. تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم کے طور پر وہ بات ہی نہ کریں, نہیں وہ ضرور کریں. میں سیاسی بات کروں, وہ جو سیاسی دعوے کرتے ہیں وہ جو دعوے کرتے ہیں کہ جی 99% معاملات حل ہو گئے, پھر وہ ادھر آتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں.
12 ضلع پھرتے رہتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں. بشرا بی بی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں نا سیکنڈ ٹائم. جی رانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ لاسٹ ٹائم تو جب وہ غائب ہوئے تھے تو وہ بشرا بی بی کو ساتھ لے کے گئے تھے. جی رانا صاحب دیکھیں, جو اطہر صاحب کہہ رہے ہیں نا بات, یعنی جلسہ تو سی ایم کے ایک نوٹیفیکیشن نے ناکام بنا دیا, تو سرکاری ملازم ہی آنے تھے نا وہاں پہ. یہی تو بات ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ علی امین نے جتنے جلوس نکالے, جو گاڑیاں یہاں چھوڑ کے چلے گئے اسلام آباد میں, جن لوگوں کو جیلوں سے نکلوایا, وہ سارے سرکاری ملازم تھے. تو جو مقبولیت ڈھونڈ رہے ہیں کہ ون وے ہے اور ایک ہی پارٹی کی ہے, تو وہ عام لوگ کدھر سے آ جاتے ہیں؟ یہ مسئلہ موجود ہے. اور آپ اور میں اگر کہتے رہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور وہ غلط ہے, تو یہ فیصلہ تو پھر جب اگلے الیکشن ہوں گے, بغاوت آپ نہیں کرا سکے. اب آپ کیا بات کریں گے؟ آپ نے چیک کر لیا پنجاب میں, کہاں گئی ان کی قیادت؟ وہ موٹر سائیکلوں پہ, ان کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ خاص جگہ پہ رہتے ہیں. دفعہ 144 لگا ہوا تھا نا, گورنمنٹ کو کھولا چھوڑ دینا چاہیے تھا اور پھر دیکھنا چاہیے تھا کتنے لوگ آ رہے ہیں. نہیں, جب وہ جن لوگوں کے لیے آنا ہوتا ہے ان کو محفوظ ٹھکانہ دے دیا جاتا ہے, وہ کیوں چھپتے ہیں؟ کیوں نہیں آتی پنجاب کی قیادت؟ حکومت میں تو بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سرکاری ملازموں کے ساتھ جلسہ کر رہے ہیں آپ. ابھی اطہر بھائی نے کہا نا کہ دیکھیں نا, وہ نوٹیفیکیشن جلسے کی ناکامی کا مطلب تھا. اب ایشو یہ ہو گیا ہے کہ آپ سیاست کو سیاست کے ذریعے کریں نا. آپ پریشر ڈالتے ہیں اپنے ہی ساتھیوں پہ, جو بات میں پہلے کہہ رہا تھا, عدم اعتماد کرتے ہیں آپ. تفریق خود لیڈر صاحب ڈالتے ہیں, کسی اور کو نہیں ڈالنے کی ضرورت ہوتی, کہ سب کو کھلاتے ہیں اپنی اپنی مرضی کے مطابق. بالکل ان کا کام ہے, لیکن یہ جو غلط بیانیاں خود بخود کروا دینا. اب پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو 3 دن سے یہ بیانیہ دیا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور بالکل بھی اب سی ایم نہیں رہیں گے. بالکل ان کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, اور ان کی جگہ پہ 3 گروپ تیار ہیں, اور نام بھی لوگوں نے لے لیے کہ جی اب پھر سوات سے مراد سعید صاحب ہی کسی کا نامزد کر رہے ہیں, اور ان کا نام دوبارہ آ جائے گا. جیسے محمود خان صاحب تھے, وہ بھی مراد سعید کے نامزد تھے. عاطف اور پرویز خٹک کے سامنے ایک تیسرا بندہ لا کے اور پولیٹیکل آدمی سائڈ پہ کر دیا گیا, اور وہ سب سے پہلے ان کا ساتھ چھوڑ کے نکل گئے محمود خان صاحب. خان صاحب نے آج تک یہ ریئلائز نہیں کیا اسمبلیاں توڑوا کے انہیں کیا فائدہ ہوا, کیونکہ سب لوگ کہتے تھے واہ واہ کیا پتہ پھینکا ہے. پھر ایک دم نظر آتا ہے کہ جی 73 کا آئین. بھائی جب آپ لڑ ایسے رہے ہیں کہ آپ نے تو جس دن آپ کے ہاتھ میں تھا آئین, آپ نے بھی نہیں مانا تھا. آپ نے کہا میں اسمبلی نہیں توڑوں گا. آپ کے ڈپٹی اسپیکر کہ جناب بالکل عدم اعتماد نہیں کراؤں گا, یہ انفریکچرس ہو چکی ہے, میں تو نہیں مانتا اس بات کو. تو یہ آپ اور میں اگر اس بحث پہ جائیں گے تو ہر بندے نے ہر کام وہ کیا ہے جو کہ وہ دوسرے کو تانظری کر رہا ہے. I agree with that. I 100% agree with that. تو یہ چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی.